بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کی ترغیب، یہ عنوان ہم نے کل شروع کیا تھا، اور آخر میں لائٹ چلے جانے کی وجہ سے انٹرنیٹ وغیرہ سب بند ہو گیا تھا، اس لیے موضوع آخر میں مکمل نہیں ہو سکا. لیکن اکثر باتیں اس موضوع سے متعلق کل کے درس میں آ چکی تھی الحمدللہ. تو اس موضوع سے متعلق جو باقی باتیں موجود ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں. کہ سب سے پہلی چیز، کیا عورتوں کو مسجد میں پڑھنے کی اجازت ہے؟ تو جواب ہے کہ ہاں. دوسرا سوال کہ کیا عورتوں کے لیے نماز کی جگہ بہتر مسجد ہے یا بہتر گھر ہے؟ تو جواب ہے کہ بہتر گھر ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ صلاۃ المرء مرأتی فی بیتها افضل من صلاتها فی حجرتها وصلاتها فی مخدعها افضل من صلاتها فی بیتها. گھر کے اندر بھی کیا ترتیب ہونی چاہیے؟ یعنی عام کمرے میں، بڑے کمرے میں نماز پڑھنے سے بہتر ہے چھوٹے کمرے میں، جہاں پر چھوٹا سا ایک مصلی بنا سکے، ایک جگہ خاص کر سکے، وہاں پر بہتر ہے. اسی طرح سے لا تمنعوا نساءکم المساجد وبیوتہن خیر لہن، یہ دوسری جو روایت ہے ابو داؤد کی، دونوں دونوں حدیثیں ابو داؤد میں ہیں، سنن ابو داؤد میں، کہ عورتوں کو مسجد میں آنے سے منع مت کرو. اور ساتھ میں آپ نے کہا کہ ان کے گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہیں، تو گھر میں نماز پڑھنا زیادہ بہتر ہے. اور اگر کوئی عورت مسجد کی طرف آنا چاہتی ہے تو پھر انہیں منع کرنے کی اجازت نہیں ہے. جو منع کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم نے کل بہت تفصیل سے باتیں بتائی تھی. اور اگر عورتوں کو مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آنا ہے تو ایسی صورت میں اس کے لیے کیا کیا شرائط ہونی چاہیے؟ تو یہاں پر پہلی شرط یہ لکھی گئی ہے کہ مسجد میں عورتوں کے لیے باقاعدہ الگ انتظام ہو. جب ان کی جگہ الگ ہو، ان کا مصلی الگ ہو، پردے کا مکمل اہتمام ہو، تب ایسی صورت میں عورتیں مسجد میں آ سکتی ہیں. اور قدیم زمانے سے، حتیٰ کہ بادشاہوں کا جو دور تھا ہندوستان میں، تو شاہی مساجد میں عورتوں کے لیے باقاعدہ انتظام کیا جاتا تھا اور ان کے مصلے الگ بنائے جاتے تھے. اور آج کل تو ہندوستان کے اندر بڑی تعداد میں ایسی مسجدیں تعمیر ہوتی ہیں جہاں پر عورتوں کے لیے الگ انتظام کیا جاتا ہے. یا تو درمیان میں دیوار ہوتی ہے، دائیں بائیں اس طرح سے، یا پھر اوپر نیچے، گراؤنڈ فلور ہے، فرسٹ فلور ہے، سیکنڈ فلور ہے. یہ جو فلور ہیں، فلور تقسیم کر دیے جاتے ہیں کہ فلاں فلور میں عورتیں پڑھیں گی اور فلاں فلور پر مرد پڑھیں گے. تو عورتوں کے لیے ان کے آنے جانے کا راستہ بھی الگ ہوتا ہے. تو باقاعدہ راستہ الگ ہے، جگہ الگ ہے، سارا انتظام ہے، تب ایسی جگہ عورتیں مسجد میں جا سکتی ہیں. اور دوسری چیز کہ جب عورتیں مسجد جائیں تو پردے کا اہتمام کریں، کیونکہ عبادت کے لیے جا رہے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں، اللہ کی عبادت کرنا چاہتے ہیں. اور عبادت کے راستے میں جاتے ہوئے غیر شرعی طریقے سے جائیں تو یہ کبھی مناسب نہیں ہوگا. اچھا کام کرنے کے لیے غلط کام کرتے ہوئے جائیں، یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ تو نماز پڑھنا اچھا کام ہے، یہ اچھا کام کرنے کے لیے بے پردگی کا مظاہرہ کرتے جائیں، یعنی یہ غلط کام کرتے جائیں، تو یہ کبھی بھی درست نہیں ہے. اس لیے اچھے کام کے لیے جا رہے ہیں تو اچھا کام کرتے ہوئے جائیں. اور وہ اچھا کام کیا ہے؟ مسجد کے لیے گھر سے جانا ہے تو پردے کا اہتمام کریں. اور تیسری چیز کہ خوشبودار چیز کا استعمال نہ کریں، یعنی خوشبو نہ لگائیں بدن پر، کپڑے پر. ایسی خوشبو کہ جو باہر آنے کے بعد، جانے کے بعد ابھی باہر وہ خوشبو مہکنے والی ہو. عورتیں گھر کے اندر خوشبو کا استعمال کر سکتی ہیں،
بدن پر خوشبو لگا سکتی ہیں، کپڑے پر خوشبو لگا سکتی ہیں، گھر میں خوشبو لگا سکتی ہیں، کسی بھی طرح سے کوئی ممانعت نہیں ہے، ممانعت نہیں ہے، منع نہیں ہے، گھر میں خوشبو کا استعمال کر سکتے ہیں۔ حتیٰ کہ اپنے اپنے گاڑی میں اگر باہر نکل رہے ہیں اور اپنی اپنی کار سے جا رہے ہیں، جس کار میں ان کے شوہر ہیں، ان کے بھائی ہیں، ان کے والد ہیں، اور اس میں اگر عورت نے خوشبو لگائی ہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ وہ گاڑی کے اندر رہنے والے ہیں۔ تو اس طرح سے جہاں محفوظ جگہ ہے تو وہاں عورتوں کے لیے خوشبو لگانا منع نہیں ہے، لیکن جب اس عورت کو بازار میں جانا ہے، راستے سے گزرنا ہے، اجنبی مردوں کے سامنے سے گزرنا ہے، تو ایسی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشبو کا استعمال کرنے سے منع فرمایا ہے۔ تو ایسی جگہ خوشبو نہیں لگانا چاہیے۔ تو بازار میں آپ چاہے عورت بازار کے کام کے لیے، کوئی سامان کی خریداری کے لیے جا رہی ہے، یا کوئی سامان بیچنے کے لیے جا رہی ہے، یا نوکری پر جا رہی ہے، یا پڑھنے کے لیے جا رہی ہے، یا ایسے ہی گھومنے کے لیے جا رہی ہے، کوئی بھی کام ہو اس طرح سے جو جائز مقاصد ہوتے ہیں، عورت گھر سے باہر نکل سکتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اپنے 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 کام کے لیے عورتوں کے لیے گھر سے باہر جانا جائز ہے، لیکن ساتھ میں اس کے لیے یہ شرط بھی ہے کہ وہ خوشبو کا استعمال نہ کرے، اور جہاں سے گزرنا ہے وہ راستہ بھی محفوظ ہو، کہ راستہ اس طرح سے ہو کہ وہاں پر فساد برپا کرنے والے ایسے افراد نہ ہو، اختلاط والا مسئلہ نہ ہو، کہ جانا ہے اور وہاں مردوں کا عورتوں کا اختلاط بہت زیادہ ہے، کہ جس کی وجہ سے عورتوں کو تکلیف ہوگی۔ تو ایسی جگہ اگر ایسا راستہ ہے تو ایسے راستوں سے پرہیز کرے، ایسی جگہوں سے نہیں گزرنا چاہیے۔ اب جہاں گھر سے گاڑی سے نکلنا ہے، مسجد تک پہنچنا ہے، درمیان میں کہیں رکنا نہیں ہے، اترنا نہیں ہے، تب تو پھر ایسی صورت میں عورت کے لیے کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، کیونکہ گھر سے نکلے، گاڑی کے اندر بیٹھ گئے اور سیدھے چلے جا رہے ہیں، چاہے ٹرافک ہو، کچھ بھی ہو، بغیر مکمل گاڑی کے اندر محفوظ شکل میں جاتے ہیں، مسجد تک پہنچ جاتے ہیں، مسجد کے سامنے اترتے ہیں، مسجد کے اندر داخل ہو جاتے ہیں، مکمل سیف ہے، مکمل محفوظ ہے۔ تو ایسی صورت میں پھر راستہ تو ان کا محفوظ ہی ہو گیا۔ تو عورت مسجد میں جا سکتی ہے، لیکن یہ شرائط ہیں ان کے لیے۔ تو بے پردگی کا بھی مظاہرہ نہیں ہونا چاہیے، اور خوشبو لگا کر پیدل جا رہے ہیں تو خوشبو لگا کر وغیرہ ایسے بھی نہیں نکلنا چاہیے۔ تو یہ آخری مسئلہ تھا اس سلسلے میں۔ اب ایک روایت ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی، اس روایت سے متعلق جس میں انہوں نے عورتوں کے مسجد میں جانے پر خدشے کا اظہار کیا تھا، خدشے کا اظہار کیا تھا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ لو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأى من النساء ما رأينا لمنعهن من المسجد كما منعت بنو اسرائیل نساءها، کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو انہیں اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی دیکھ لیتے تو انہیں مسجد میں جانے سے روک دیتے، جو کچھ میں نے عورتوں کے متعلق دیکھا ہے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض عورتوں کو دیکھا کہ آ، جو جس چیز کا اہتمام کرتے ہوئے عورتوں کو مسجد جانا چاہیے اس کا اہتمام نہیں کر رہی ہیں۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ اگر اس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو اپنے زمانے میں دیکھا ہوتا جس حالت میں ہم دیکھ رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بضرور انہیں منع کرتے مسجد میں جانے سے، جیسا کہ بنو اسرائیل نے اپنی عورتوں کو روک دیا تھا۔ تو یہاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو دور تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے کافی دنوں کے بعد انہوں نے بعض خواتین کو دیکھا کہ وہ مسجد کے لیے جا رہی ہیں گھر سے، لیکن آ، جاتے ہوئے جن چیزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، یعنی پردے کا اہتمام،
اور بغیر خوشبو کے جانا اور راستے سے ایک طرف سے جانا، یہ جو طریقہ ہے اسلامی، جو آداب ہے، یہ آداب کا خیال وہ نہیں کر رہی تھی۔ تو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پھر انہیں دیکھ کر کہا کہ اگر یہ حالت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں دیکھا ہوتا، یعنی اس طرح کی عورتیں اس زمانے میں ہوتی، تو ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوتا۔ لیکن چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا نہیں ہے، یہ ان کا خیال تھا ایسا، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ خیال تھا۔ لیکن چونکہ آپ نے منع نہیں کیا، اور جب نبی نے منع نہیں کیا بلکہ منع کرنے والوں کو روک دیا کہ آپ منع نہیں کر سکتے عورتوں کو مسجد میں جانے سے، باقاعدہ سختی سے انہیں روک دیا ہے کہ آپ بالکل نہ منع کریں، جو جانا چاہتی ہیں انہیں جانے کی اجازت دے دیں۔ تو ایسی صورت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو حکم ہے، آپ کا جو فرمان ہے، آپ کے زمانے کے لیے بھی ہے، اور وہ آپ کے زمانے کے بعد خلفائے راشدین کے زمانے کے لیے بھی ہے، اور ائمہ کرام تابعین ان کے زمانے کے لیے بھی ہے، اور آج کے زمانے کے لیے بھی ہے، قیامت تک کے لیے بھی ہے۔ کیونکہ ہمارے پاس جو شریعت ہے، جو دین ہے، وہ کس زمانے کی ہے؟ کون سی شریعت ہے ہمارے پاس؟ آج 2024 میں جس شریعت پر ہم عمل کر رہے ہیں، وہ شریعت کون سی ہے؟ وہی ہے جو 1400 سال پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمائی تھی۔ لہذا نبی کا عمل، نبی کا فعل، نبی کی جو سنت ہے، وہ قیامت تک باقی رہنے والی ہے۔ تو یہاں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بات کا ایک مطلب یہ ہے کہ اگر عورتیں اس طرح سے بے پردگی کا مظاہرہ کر دے، یا خوشبو لگا کر، یا بازار کے جو آداب ہیں چلنے کے، ان آداب کا لحاظ نہیں رکھتی ہیں، تو ایسی عورتوں کو جانے سے روک دینا چاہیے۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایسی عورتوں کو جانے سے روکنا چاہیے، جو عورتیں مسجد میں جاتے ہوئے غلط طریقے سے جا رہی ہیں اور شریعت کا اہتمام نہیں کر رہی ہیں۔ لیکن اگر کوئی شریعت کا اہتمام کرتے ہوئے باقاعدہ اسلامی جو آداب ہیں، ان آداب کا لحاظ رکھتے ہوئے مسجد طرف جا رہی ہیں، تو ایسی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ حکم ہے کہ لا تمنعوا نساءکم المساجد، اپنی عورتوں کو مسجد جانے سے نہ روکو، یعنی اگر وہ جانا چاہتی ہیں تو نہ روکو۔ تو یہی حکم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قیامت تک رہے گا۔ اور ساتھ میں وَبُيُوتُهُنَّ خَيْرٌ لَهُنَّ، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گھر ان کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ جو روایت ہے، اس روایت کو لے کر آج کل جو علماء خواتین کو مسجد میں جانے سے روکتے ہیں، وہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان نقل کرتے ہیں کہ دیکھیے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا کہا تھا کہ اگر نبی نے آج کا ماحول دیکھا ہوتا تو منع کیا ہوتا۔ جب اس زمانے کا ماحول ویسا تھا تو آج کے زمانے کا ماحول تو اور خراب ہے، لہذا آج ہمیں روک دینا چاہیے، ایسا بعض علماء کہتے ہیں اور اپنی خواتین کو مسجد جانے سے روک دیتے ہیں۔ لیکن آپ کو تعجب ہوگا یہ سن کر کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو یہ بات کہی تھی، وہ کہاں کے بارے میں؟ وہ مدینہ کے بارے میں، وہ ہندوستان کے بارے میں انہوں نے کہا تھا، مدینہ کے بارے میں کہا تھا۔ اور جو علماء اپنی خواتین کو ہندوستان میں مسجد میں جانے سے روکتے ہیں، وہ علماء اپنی خواتین کو مسجد نبوی میں 5 وقت کے لیے بھیجتے ہیں۔ مسجد نبوی کے اندر جس جگہ پر عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تھا، اگر نبی نے یہاں کا ماحول دیکھا ہوتا تو منع کر دیا ہوتا، تو یہ علماء اپنی بیویوں کو، اپنی بیٹیوں کو، اپنی ماؤں کو، بہنوں کو وہاں مدینہ کے اندر مساجد بھیجتے ہیں اور یہاں منع کرتے ہیں، جبکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خاص طور پر وہاں کے بارے میں کہا تھا۔ تو اس میں بھی ایک عجیب قسم کا طریقہ لوگوں نے استعمال کیا کہ مدینہ میں جا سکتی ہیں، مکہ میں جا سکتی ہیں، ہندوستان میں نہیں جا سکتی، جبکہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان مکہ کے بارے میں نہیں تھا، یا ہندوستان کے بارے میں نہیں تھا، بلکہ مدینہ کے بارے میں تھا۔ تو اگر جانا منع ہے تو پھر وہاں بھی نہیں جانا چاہیے، لیکن وہاں بھیجتے ہیں اور یہاں منع کرتے ہیں، اور پھر یہاں مسجد میں جانے سے منع کرتے ہیں، اور یہاں پر 40 دن 4 مہینے کے لیے عورتوں کو دوسرے 500 کلومیٹر دور اپنی عورتوں کو بھیج دیتے ہیں۔ تو
یہ سنت کے خلاف ہے، نبی کی سنت کے خلاف، نبی کے طریقے کے خلاف ہے۔ تو عورتوں کو مسجد میں جانے سے روکنا یہ گناہ ہے۔ اس کے بعد ایک دوسرا عنوان ہے عورت کی امامت۔ کیا عورت امام بن سکتی ہے؟ تو اس میں دو مسئلے ہیں۔ عورت عورتوں کی امام بن سکتی ہے، عورت مردوں کی امام نہیں بن سکتی۔ اگر مرد ہوں اور عورتیں ہوں تو ایسی صورت میں ہر حالت میں مرد ہی امام ہوگا، عورت وہاں امام نہیں ہوگی۔ لیکن جہاں پر صرف عورتیں ہوں تو وہاں پر عورتوں میں کسی عورت کو امام بنا سکتے ہیں۔ تو تو عورتوں کی امامت کا مسئلہ ایسا کہ عورت مردوں کی امامت نہیں کر سکتی، عورت عورتوں کی امامت کر سکتی ہے۔ ہم نے سنا تھا کچھ دنوں پہلے، اور میڈیا میں بھی یہ چیزیں آئی تھی کہ کسی شہر کے اندر عورت امام ہیں اور پیچھے عورت مرد وغیرہ سب مل کے کھڑے ہوئے ہیں، عورتیں بھی ہیں مرد بھی ہیں، عورت کی امامت میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ پھر اس پر بڑا چرچا ہوا، اور یہ لوگوں نے اس طرح سے پیش کیا کہ عورتوں کا بھی حق ہے، جیسے مردوں کا حق ہے ویسے عورتوں کا بھی حق ہے، تو مردوں کے برابر عورتوں کو حقوق ملنا چاہیے۔ تو اس طرح سے ایسی فکر کے لوگوں نے یہ کام کیا تھا۔ تو اسلام نے جس طرح سے مردوں کو حقوق دیے ہیں، ایسے ہی عورتوں کو بھی حقوق دیے ہیں۔ دونوں کے حقوق برابر برابر ہیں، دونوں کے حقوق میں انصاف ہے، عدل ہے، دونوں کے حقوق میں عدل ہے۔ مرد جس چیز کے حقدار ہیں انہیں ان کا وہ حق دیا گیا، عورت جس چیز کے حقدار ہیں انہیں ان کا وہ حق دیا گیا۔ مثال کے طور پر جیسے ایک باپ ہے اور اس کی دو بیٹیاں ہیں۔ ایک بیٹی اسکول پڑھ رہی ہے اور دوسری بیٹی میڈیکل کالج پڑھ رہی ہے۔ جو بیٹی اسکول پڑھ رہی ہے، باپ اس کے لیے ماہانہ 5,000 روپیہ خرچ کرتا ہے، ماہانہ 5,000 روپیہ خرچ کر رہا ہے۔ جو بیٹی میڈیکل کر رہی ہے اس کے لیے باپ ماہانہ 20,000 روپیہ خرچ کر رہا ہے۔ تو کیا یہ چھوٹی بیٹی کہہ سکتی ہے کہ میرے والد انصاف نہیں کر رہے ہیں، دونوں کو صحیح حق ادا نہیں کر رہے ہیں، یہ حق تلفی ہو رہی ہے، اسے 20,000 روپیہ دے رہے ہیں، مجھے 5,000 روپیہ دے رہے ہیں، اس کے لیے ڈونیشن 20 لاکھ روپیہ ہے، میرا ڈونیشن 0 ہے، تو مجھے بھی 20 لاکھ روپیہ ہونا ہے، اس کے لیے ڈونیشن 20 لاکھ دیا، مجھے 20 لاکھ دینا، اس کے اوپر ماہانہ 20,000 خرچ ہو رہا ہے، مجھے 20,000 روپیہ دیں گے، تبھی یہ باپ انصاف پسند ہوں گے ورنہ نہیں ہوں گے۔ کیا یہ بیٹی ایسا کہہ سکتی ہے؟ تو اس کا جواب ہے نہیں کہہ سکتی۔ اس باپ اس بیٹی کو 5,000 دے رہا ہے، یہ اس کا حق ہے، اور دوسری بیٹی کو ماہانہ 20,000 روپیہ دے رہا ہے، وہ اس کا حق ہے۔ جس کو جتنی ضرورت ہے، جس چیز کے وہ حقدار ہے، وہ ان کا حق دے دینا، اس کو کہتے ہیں عدل، اس کو کہتے ہیں عدل، اسی کو کہتے ہیں انصاف۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا ان اللہ یامرکم بالعدل، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عدل کا حکم دیتا ہے۔ تو یہ عدل ہے، یہ عدل ہے۔ لوگ مساوات کی بات کرتے ہیں، مساوات کا مطلب ہوتا ہے برابری، ادھر دو تو ادھر دو، ادھر تین تو ادھر تین، ادھر چار تو ادھر چار، نہیں، یہ مساوات، یہ مساوات اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں عدل ہے۔ اس لیے نبی نے فرمایا فَأَعْطُوا كُلَّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ، ہر حق والے کو اس کا حق دو، جس کا جتنا حق ہے اسے اتنا دو۔ ایک بچہ چھوٹا ہے، جب وہ کھانا کھاتا ہے، مثال کے طور پر
وہ ایک روٹی کھا رہا ہے، اور وہیں پر ایک دوسرا بیٹا دو روٹیاں کھا رہا ہے، تو کیا اس میں حق تلفی ہو رہی کسی کی؟ نہیں ہو رہی ہے۔ ایک گھر کے اندر بیوی ہے، ایک پلیٹ کھانا کھا رہی ہے، اس کا شوہر ہے 3 پلیٹ کھانا کھا رہا ہے، تو کیا اسے کہا جائے گا کہ یہ بے انصافی ہو گئی؟ یہ ایک کھا رہے ہیں تو انہیں بھی ایک ہی کھانا چاہیے، یا وہ 3 کھا رہے تو انہیں بھی 3 کھانا چاہیے؟ ہم کہیں گے نہیں، ان کا جتنا حق ہے وہ اتنا لے رہے ہیں، ان کا جتنا حق ہے وہ اتنا لے رہے ہیں، یہ عدل ہے۔ اس میں مساوات نہیں کہ یہاں ایک تو ایک پلیٹ تو وہاں بھی ایک پلیٹ، وہاں 3 پلیٹ تو یہاں بھی 3 پلیٹ، یہ اس کو کہتے ہیں مساوات۔ اور یہ مساوات یہ اسلام میں نہیں ہے، اسلام میں عدل ہے۔ اس لیے اللہ نے عدل کا حکم دیا، ان اللہ یأمرکم بالعدل، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عدل کا حکم دیتا ہے۔ اور یہ عدل انسان کے طبیعت کے، فطرت کے، حالات کے حساب سے ہوتا ہے، ان سب کے ان کے اپنی حالات کے حساب سے ہے۔ ایک شخص ایک بیٹا ہے، بیمار ہے، اس کی بیماری پر ماں باپ 1 لاکھ 2 لاکھ روپیہ خرچ کرتے ہیں۔ دوسرا بیٹا ہے، بیمار نہیں ہوا، یہ سمجھیے کہ جنوری کا مہینہ ہے، جنوری کے مہینے میں ایک بیٹا بیمار ہوا، اس کے اوپر 1 لاکھ روپے خرچ ہو گیا۔ دوسرا بیٹا بیمار نہیں ہوا، تو وہ بیٹا کہے کہ تم نے اس بیٹے کو 1 لاکھ دیا ہے، اس پر 1 لاکھ خرچ کیا ہے، لاؤ مجھے بھی 1 لاکھ دو۔ تو یہاں پر ماں باپ اسے 1 لاکھ روپے دیں گے؟ جواب ہوگا کہ نہیں، نہیں دیں گے۔ کیوں نہیں دیں گے؟ فطری طور پر یہ کامن سینس ہے کہ ماں باپ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ 1 لاکھ کا محتاج ہے، اس کی یہ ضرورت ہے، اس کا یہ حقدار ہے، اس لیے ہم نے اس کی ضرورت کے حساب سے اتنا دیا۔ آپ صحت مند ہیں، آپ کی ضرورت کے حساب سے ہم آپ کو اتنا دے رہے ہیں، اسی کو کہتے ہیں عدل، اسی کو کہتے ہیں عدل۔ تو بعض مرتبہ خواتین مرد اور عورتوں کے درمیان عدل کے بارے میں ذرا شبہ میں پڑتی ہیں، اور عدل کو مساوات سے جوڑنے لگتی ہیں، اور وہاں غلطی کر جاتی ہیں، وہاں پر غلطی کر جاتی ہیں۔ تو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ مرد امام ہو سکتا ہے تو عورت امام کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو مرد مردوں کا امام ہو سکتا ہے، مرد اور عورتیں ان دونوں کا امام ہو سکتا ہے، عورت بھی امام ہو سکتی ہے، لیکن صرف عورتوں کی، عورت کے پیچھے مرد نماز نہیں پڑھ سکتا، یعنی عورت مرد کی امامت نہیں کر سکتی۔ یہی عدل ہے، یہی عدل ہے۔ تو جب عدل کو ہم صحیح پہچانیں گے تو ہمیں اس کا صحیح اندازہ ہوگا۔ تو عورت کی جو امامت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَن يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْ أَمْرَهُمْ امْرَأَةً، وہ قوم کبھی بھی یعنی ہرگز کامیاب نہیں ہوگی، وہ قوم ہرگز کامیاب نہیں ہوگی جس نے اپنا ذمہ دار کسی عورت کو بنا دیا، جس نے اپنا ذمہ دار اپنے معاملات کسی عورت کے سپرد کر دیے، اسے حاکم بنا دیا، وہ قوم کامیاب نہیں ہوگی۔ اس لیے اسلام میں حکمرانی عورتوں کو دینے سے منع کیا گیا ہے، کہ عورتوں کو صدر نہیں ہونا چاہیے، عورتوں کو وزیر اعظم نہیں ہونا چاہیے، عورتوں کو وزیر اعلیٰ نہیں ہونا چاہیے، یعنی حکمران نہیں بننا چاہیے۔ لیکن بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ بعض عورتیں حکمران بنتی ہیں اور صحیح حکومت کرتی ہیں، صحیح حکومت بھی کرتی ہیں، جیسے گھرانوں کے اندر بھی، کہ عورتوں کو گھروں کا مالک نہیں بنانا چاہیے کہ گھر کا سارا نظام عورت کے حکم پر چلتا رہے، بلکہ گھر کا مالک مرد ہے، اور سب مرد کے ماتحت ہیں تو مرد اس کا حاکم ہوگا، مرد کے حکم پر پورے گھر کا نظام چلے گا۔ لیکن بعض مرتبہ مردوں میں کمزوریاں ہوتی ہیں، وہ گھر صحیح سنبھال نہیں پاتے، عورت سنبھالنا شروع کر دیتی ہے۔ تو بعض عورتیں جب گھر سنبھالتی ہیں تو اچھا سنبھالتی ہیں،
اور گھر کا نظام صحیح بناتی ہیں، شوہر کو بھی صحیح رکھتی ہیں، بچوں کو بھی صحیح سنبھالتی ہیں، ان کی تعلیم کا خیال کرتی ہیں، اور تو مرد کو کام پر برابر وقت پر بھیجتی ہیں، جو پیسہ آتا ہے اس کا حساب رکھتی ہیں، اور برابر بچوں کی تعلیم کے لیے اس کی فکر رہتی ہے۔ تو بعض عورتیں اپنے گھروں کے اندر بہت بہترین نظام دیکھتی ہیں، اور شوہر کے جو ماں باپ ہیں ان کا بھی خیال کرتی ہیں، ان کے رشتہ داروں کا خیال کرتی ہیں۔ یہ کامیاب عورتیں ہیں۔ ایسا ہو سکتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ عورتیں بالکل اچھا کام کریں۔ ایسا ضروری نہیں ہے کہ تمام کی تمام عورتیں خراب ہیں، یا پھر کسی کی عورت کی عمارت میں یا ان کی حکومت میں یا ان کی ریاست میں ملک کا نظام یا گھر کا نظام گڑبڑ ہوگا۔ عمومی طور پر ایسا ہے کہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے کہ عورتیں جہاں حکمران بن جاتی ہیں، جہاں عورتوں کے ہاتھوں میں اقتدار چلا جاتا ہے، وہاں کا نظام خراب ہوتا ہے۔ اسی لیے مسلم معاشرے میں زیادہ تر گھروں کی بربادی صرف اس لیے ہوتی ہے کہ وہاں کی گھروں کی حکمرانی عورتوں کے ہاتھوں میں ہے، یا تو ساس کے ہاتھ میں یا تو بہو کے ہاتھ میں۔ اور یہ ساس اور بہو، یہ جو مسائل ہیں، یہ مسائل تو پتہ نہیں قیامت میں بھی ختم ہونے والے نہیں ہیں۔ تو یا تو ساس حاکم بن جاتی ہے پورے گھر کی، پھر اس میں بہو تو نوکران نظر آتی ہے، اور اس کا شوہر جو اس کا بیٹا ہے وہ بھی عجیب و غریب بن جاتا ہے۔ پھر یہ ساس اپنے شوہر کا بھی خیال نہیں کرتی، نہ اپنے بیٹے کا، نہ بہو کا، نہ کسی اور کا۔ بس وہ ایسے حاکم بن جاتی ہے تیز ترار کہ پورے گھر کا نظام چوپٹ کر دیتی ہے۔ کسی کے درمیان محبت نہیں، بھائی چارگی نہیں، اور ہمدردی نہیں ہوتی۔ ایسے بعض گھروں میں بہو جاتی ہے، اور وہ بہو وہاں کی حاکم بن جاتی ہے۔ وہ بہو اپنے شوہر کو اس کے باپ سے الگ کر دیتی ہے، اس کی ماں سے الگ کر دیتی ہے، اس کے بھائیوں سے الگ کرتی ہے، اس کے بہنوں سے الگ کر دیتی ہے، گھر توڑ دیتی ہے، ماں باپ کو گھر سے نکال دیتی ہے، یا پھر خود اپنے شوہر کو لے کے گھر سے باہر نکل جاتی ہے، پورے گھر کا تتر بتر کر دیتی ہے، برباد کرتی ہے، اور پھر خوشیاں مناتی ہے۔ تو یہ اس طرح کے واقعات مسلم معاشرے میں بہت زیادہ ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھیے، جو عورت ساس کی شکل میں اس طرح سے گھر کو برباد کرے اپنے بیٹے اور بہو کی شکل میں، یا کسی اور، یا اسی طرح سے بہو اپنے سسر اور ساس کو لے کر گھر کو برباد کر دے، تو جو کسی کی زندگی کو برباد کرتا ہے، اس کی زندگی میں کبھی سکون آنے والا نہیں ہے۔ وہ کبھی بھی سکون کی زندگی نہیں گزار سکتے۔ بہت سے بہوؤں کو دیکھا گیا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کو ان کے ماں باپ سے جدا کر کے، گھر توڑ کر، نیا گھر بنا کر، نئی زندگی خوشی سے گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن دوسروں کی زندگی کو برباد کر کے اپنی زندگی کو خوشی سے بھرنے کی کوشش کرنا، یہ کوئی عقل مندی کی بات نہیں ہے۔ اگر آج ان کو تھوڑی سی خوشی نظر آ رہی ہے، تو کل کو جب ان کے بچے بڑے ہوں گے تب ان کو جوتے ماریں گے، ایسی سزا دیں گے کہ بچوں کو ماں باپ سے جدا کرنے کا جو جرم اس عورت نے کیا ہے، وہ جرم معاف نہیں ہوگا۔ یہ بچے اس کی سزا دیں گے اس کو۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے کہ مردوں کے ہاتھوں میں رہنے دیں۔ مرد، ایک باپ جو گھر کا ہوتا ہے، وہ اپنی بیوی کو سنبھالتا، اپنے بیٹے کو، اپنی بہو کو، ان سب کے درمیان میں انصاف کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ نہیں چاہتا کہ گھر تباہ ہو۔ اور مردوں کے اندر جلد بازی نہیں ہوتی، تھوڑا صبر ہوتا ہے، برداشت کا مادہ ہوتا ہے۔ عورتیں جلدی میں فیصلہ کرنے کی کوشش کرتی ہیں۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کا معاملہ عورت کے ہاتھ میں نہیں دیا، مردوں کے ہاتھ میں دیا ہے۔ مردوں کے ہاتھ میں دیا ہے۔ اگر عورتوں کے ہاتھوں میں طلاق کا معاملہ ہوتا کہ منہ سے کہہ دو طلاق تو ہو گئی طلاق، تو آج شاید ہی کوئی ایک گھر ایسا بچتا تھا جہاں طلاق نہ ہوتی ہو۔ ہر گھر میں طلاق ہو جاتی تھی، اس لیے کیونکہ وہ بے صبرا اور بے صبرا پن اور جلد بازی میں فیصلے کرنا، یہ عورتوں کی طبیعت میں ہے، یہ بھی اللہ نے ہی بنایا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہی کی طبیعت کے حساب سے جو ان کے لیے بہتر تھا وہ چیزیں ان کو عطا کر دی، جو مردوں کے لیے بہتر تھا وہ چیزیں مردوں کو عطا کی ہیں۔ مردوں کی طبیعت بھی اللہ نے بنائی، عورتوں کی طبیعت بھی اللہ نے بنائی،
پھر مردوں کی طبیعت کے حساب سے اللہ نے ان کو کچھ نظام دیے، عورتوں کی طبیعت کے حساب سے اللہ نے ان کو کچھ نظام عطا فرمائے ہیں۔ یہ ہے عدل۔ تو لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ لن یفلح قوم ولو امرهم امرأة، تو وہ قوم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتی جس نے اپنا معاملہ کسی عورت کے سپرد کر دیا ہو۔ اگر عورت، اب یہاں پر عورت کو حاکم بنانا، عورت کو ذمہ دار بنانا، گھر کا ہو یا مسجد کا ہو یا مدرسے کا ہو یا شہر کا ہو یا اسٹیٹ کا ہو یا ملک کا ہو یا نماز کا ہو، اسی لیے نماز کی امامت بھی مردوں کے سامنے عورت نہیں کر سکتی۔ ہاں، عورتوں کی امام عورت بن سکتی ہے، عورتوں کی امام عورت بن سکتی ہے۔ اگر عورت مرد سے زیادہ پڑھی لکھی ہے تب بھی امام نہیں بن سکتی، یعنی عورت مردوں کی، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا ام القوم اقرأہم لکتاب اللہ، قوم کی امامت وہ شخص کرے جو اللہ کی کتاب کا زیادہ عالم ہو، جو کتاب اللہ کو زیادہ پڑھا ہوا ہو۔ ایک مرد ہے ایک عورت ہے، جو مرد ہے وہ کم پڑھا لکھا ہے، جو عورت ہے وہ زیادہ پڑھی لکھی ہے، تو ان دونوں میں امام کون بنے گا؟ مرد ہی بنے گا، ان دونوں میں امام مرد ہی بنے گا، جبکہ حدیث میں ہے کہ جو زیادہ پڑھا لکھا ہو وہ امام ہونا چاہیے۔ تو زیادہ پڑھا لکھا کس میں؟ اگر صرف مرد ہیں تو مردوں میں جو زیادہ پڑھا لکھا ہے اس میں سے وہ امام بنے، اگر صرف عورتیں ہیں تو ان میں سے جو زیادہ پڑھا لکھا ہے وہ امام بنے، یعنی اللہ کی کتاب کے بارے میں، دنیاوی پڑھے لکھے نہیں، یعنی جو قرآن مجید کے بارے میں جانتا ہو، احادیث کے بارے میں شریعت کا علم رکھتا ہو، تو جس کو شریعت کا زیادہ علم ہے اس کو امام بنانا چاہیے۔ اگر عورتوں کے درمیان میں عورت کے امام بنانے کی باری آئی تب، اسی طرح مردوں کے درمیان مردوں کا امام بنانے کی باری آئی تو مردوں میں سے جو شریعت کا زیادہ علم والا ہے اسے آگے بڑھائیں گے۔ اگر کہیں پر مرد بھی ہیں اور عورتیں بھی ہیں، اب ان میں سے کسی امام کو منتخب کرنا ہے تو کس کو امام بنایا جائے گا؟ مردوں میں سے جو زیادہ شریعت کا علم رکھنے والا ہے اسے، عورتوں میں ایسا کوئی امام تلاش نہیں کیا جائے گا، کیونکہ جہاں مرد عورتیں دونوں کو نماز پڑھنی ہے تو وہاں پر ایسی صورت میں مرد ہی امام بن سکتا ہے۔ اس کے بعد یہاں دوسرا جو مسئلہ بیان کیا ہے، عورت کا عورتوں کا امام بننا، جو پہلے گزر چکا اسی سے متعلق تھوڑی سی اور وضاحت حدیث کی روشنی میں کی جا رہی ہے کہ عورت عورتوں کی نماز میں امام بن سکتی ہے، اور جب عورت امام بنے گی تو امامت کرتے ہوئے عورت کہاں کھڑی ہوگی؟ تو وہ صف میں، پہلی صف میں درمیان میں کھڑی رہے گی، پہلی صف میں درمیان میں، جو پہلی صف ہے مقتدیوں کی، انہی کے بیچ میں، صف کے بیچ میں کھڑی رہے گی مقتدیوں کے ساتھ، یعنی آگے پیچھے نہیں ہوگی، یعنی ایسا نہیں کہ امام آگے رہے اور مقتدی پیچھے، بلکہ عورتوں کی امام پہلی صف کے درمیان میں مقتدیوں کے ساتھ کھڑی رہے گی۔ مردوں کا حال ایسا نہیں ہے، مرد آگے کھڑے رہیں گے، مرد اگر امام ہیں تو امام صاحب آگے ہوں گے، باقی مقتدی ان کے پیچھے ہوں گے۔ اگر دو لوگ ہیں، صرف دو لوگ ہیں اور جماعت بنا کر پڑھ رہے ہیں، ایک امام ہے دوسرا مقتدی ہے، تو ایسی صورت میں اگر دو عورتیں ہیں، ایک امام دوسرے مقتدی، تو پھر جو عورت امام ہوگی وہ بائیں طرف کھڑی ہوگی اور جو مقتدی ہے اس کے دائیں طرف کھڑی ہوگی برابر میں۔ ایسے اگر دو مرد ہیں اور دونوں با جماعت نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، جماعت بنا کر پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو اس صورت میں دونوں نماز کیسے پڑھیں گے؟ تو یہاں پر جو امام ہے وہ بائیں طرف کھڑے ہوں گے، مقتدی ان کے دائیں طرف کھڑے ہوں گے، دونوں برابر ہوں گے، دونوں برابر ہوں گے۔ اگر دو لوگ ہیں، ایک امام ایک مقتدی مردوں میں، تو ایسی صورت میں مرد وہ دونوں بھی ساتھ میں کھڑے ہوں گے، مقتدی اور امام۔ اگر تین لوگ ہیں، ایک امام ہے اور دو مقتدی ہیں، مردوں میں تین مرد ہیں، ایک امام اور دو مقتدی،
تو یہ امام آگے کھڑے ہوں گے، دو مقتدی ان کے پیچھے کھڑے ہوں گے۔ لیکن عورتوں کا معاملہ ایسا ہے کہ ہر حالت میں وہ برابر میں کھڑے ہوں گے۔ دو عورتیں ہیں، جماعت بنا کر پڑھنا چاہتی ہیں، تو دائیں بائیں کھڑے رہیں گے۔ امام صاحب جو ہوں گے وہ بائیں طرف، اور جو مقتدی ہوں گے ان کے دائیں طرف، دونوں برابر کھڑے ہوں گے۔ اگر دو سے زیادہ ہیں، تین ہیں، چار ہیں، 10 ہیں، 100 ہیں، 1000 ہیں، ان سب کی امامت عورت کر رہی ہے اور سب کے سب پیچھے عورتیں ہی ہیں صرف، تو ایسی صورت میں جو امام عورت ہوگی وہ پہلی صف میں درمیان میں کھڑی ہوگی، پہلی صف میں درمیان میں کھڑی ہوگی، پہلی صف کے آگے نہیں کھڑی ہوگی، وہ بیچ میں کھڑی ہوگی مقتدیوں کے ساتھ۔ تو ورقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ورقہ بنت عبداللہ بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کی امامت کرائیں۔ تو عورت اپنے گھر میں جماعت بنا کر نماز پڑھ سکتی ہیں، جماعت بنا کر نماز پڑھ سکتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا انہیں حکم، ورقہ کو حکم دیا تھا۔ یہ حدیث ابو داؤد رحمہ اللہ نے اپنی کتاب میں نقل فرمایا ہے۔ تو جو عورتیں گھروں میں رہتی ہیں، گھروں میں نماز پڑھتی ہیں، تو ان کے لیے یہ حدیث ایک بہترین دلیل ہے کہ گھر کی خواتین 5 وقت کی نمازیں بھی، فجر ہے، ظہر ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، جماعت بنا کر اپنے گھر میں کوئی خاص جگہ متعین کر لیں اور وہاں پر جماعت بنا کر پڑھتے رہیں۔ تو اس سے کیا ہوگا کہ گھر کی تمام عورتیں ایک وقت میں ایک جگہ جمع بھی ہو جائے گی، اور ساتھ میں نماز پڑھنے کا شوق بھی پیدا ہوگا۔ اور اسی طرح سے جو پڑھانا ہے، جن کو پڑھانا ہے تو وہ کچھ سورے بھی یاد کرتے چلے جائیں گے، اور جن کو نماز کا کچھ طریقہ نہیں معلوم ہے تو وہ ایک دوسرے کو دیکھتے ہوئے بھی نماز کا طریقہ سیکھ لیں گے۔ اس سے ہمت افزائی بھی ہوگی، شوق بھی بڑھے گا۔ لیکن اگر وہ جماعت کے بغیر پڑھنا چاہ رہے ہیں، اکیلے اکیلے پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو بھی پڑھ سکتے ہیں، اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ساس الگ پڑھ رہی ہے، بہو الگ پڑھ رہی ہے، بیٹی الگ پڑھ رہی ہے، ماں الگ پڑھ رہی ہے، بہن الگ پڑھ رہی ہے، پڑھ سکتے ہیں ایسا بھی۔ اور جماعت جماعت بنا کر سب مل کے ایک جگہ پڑھنا چاہ رہے ہیں تو بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں بھی شکلیں ان کے لیے درست ہے۔ جماعت بنا کر پڑھنا عورتوں کے لیے فرض نہیں ہے، یہ جماعت بنا کر پڑھنا یہ صرف مردوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے فرض ہے۔ مرد تنہا تنہا نمازیں نہیں پڑھیں گے، یہ مسجد میں جائیں گے اور جماعت کے ساتھ پڑھیں گے، جماعت کے ساتھ پڑھنا ہے مردوں کو۔ عورتیں اگر مسجد چلے گئے تو جماعت ساتھ پڑھیں گے، گھر میں ہے تو گھر میں دونوں شکلیں ان کے لیے جائز ہیں، چاہے جماعت بنا کر پڑھیں، چاہے تنہا 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 پڑھ لیں۔ اس کے بعد امامت ہی سے متعلق یہاں ایک دوسرا مسئلہ ہے کہ عورتوں کی صف بندی کیسے ہوگی، اس لیے کہ جب کئی عورتیں ہیں، ان میں سے ایک عورت امام ہے، تو ایسی صورت میں باقی عورتیں کیسے کھڑی ہوگی؟ تو کہتے ہیں اگر دو عورتیں ساتھ میں نماز پڑھ رہی ہیں، میں نے اسی تو وضاحت کر دی ہے، پھر بھی ہم یہاں پر پڑھ لیتے ہیں کیا لکھا ہے کہ اگر دو عورتیں ساتھ میں نماز پڑھ رہی ہیں تو جو عورت امام بنے گی، دوسری عورت اس کے داہنے جانب کھڑی ہوگی۔ اگر عورت مرد کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے تو وہ پیچھے کھڑی ہوگی، کیونکہ عورت برابر نہیں کھڑی رہ سکتی، مرد آگے رہے گا اور عورت پیچھے رہے گی۔ اگر عورت دو آدمیوں کے ساتھ نماز پڑھ رہی ہے تو دوسرا آدمی امام کے دائیں جانب کھڑا ہوگا اور عورت دونوں کے پیچھے کھڑی ہوگی۔ یعنی مثال کے طور پر جیسے ماں باپ ہیں اور ان کا بیٹا ہے، ماں باپ ہیں اور بیٹا ہے، تو یہ تینوں مل کر نماز پڑھنا چاہتے ہیں، ماں باپ اور بیٹا۔ ماں باپ اور بیٹے میں دو مرد ہو گئے، ایک عورت ہو گئی، ماں عورت ہے، باپ اور بیٹا یہ دو مرد ہیں، تو اب ان کو جماعت بنا کر پڑھنا ہے، تو کیسے نماز پڑھیں گے؟ اس کا طریقہ کیا ہوگا؟ اگر باپ نماز پڑھا رہا ہے تو باپ آگے کھڑے رہے اور باپ کے دائیں جانب بیٹا کھڑا رہے، اور جو ان کی ماں ہے یعنی امام صاحب کی بیوی، باپ کی یہ باپ کی بیوی، یہ وہ پیچھے کھڑی رہے گی۔ یہ دونوں باپ بیٹے دائیں بائیں کھڑے ہوں گے، اور یہ بچے کی جو ماں ہے وہ پیچھے کھڑی رہے گی۔ اب ماں باپ ہیں اور بیٹی ہے، ماں باپ ہیں اور بیٹی ہیں، تو ایسی صورت میں ان کی نماز کیسے ہوگی؟ ایک گھر کے اندر ماں باپ
اور بیٹی یہ نماز جماعت بنا کر نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، تو ان کی جماعت کا طریقہ کیا ہوگا، صفیں کیسی ہوگی؟ کیونکہ ماں باپ اور بیٹی میں مرد ایک ہے، عورتیں دو ہیں، ماں اور بیٹی دو عورتیں ہیں، اور باپ یہ مرد ہے، تو یہ مرد آگے کھڑا ہوگا، اور ماں اور بیٹی یہ دونوں پیچھے دائیں بائیں کھڑے ہوں گے، اس طرح سے ان کی یہ صف ہوگی۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی به وبأمه او خالته فاقامني عن يمينه واقام المرأة خلفنا، یعنی دو مرد ہیں ایک عورت ہے، جیسے ہم نے کہا باپ بیٹے، یعنی ماں باپ اور بیٹا، تو شکل ہم نے کیا بتایا کہ باپ کے بازو میں بیٹا کھڑا ہوگا اور ماں پیچھے کھڑی ہوگی، بس ایسی شکل یہاں پر بھی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کی والدہ یا ان کی خالہ کو نماز پڑھا رہے تھے، تو یہ یہاں پر دو مرد ہو گئے ایک عورت ہو گئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دو مرد ہیں، اور انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ یا پھر خالہ یہ عورت ہے، دو مرد ہیں ایک عورت ہے، یہاں پر صف کیسے تھی؟ تو انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نماز پڑھائی تو اس وقت مجھے اپنے دائیں جانب کھڑا کر دیا، اور جو عورت تھی یعنی ماں یا خالہ ان کو پیچھے کھڑا کر دیا، تو اس طرح سے یہ تین لوگوں نے مل کر نماز پڑھی۔ یہ آخری مسئلہ، مرد عورتوں کی امامت کرا سکتا ہے، یہ بات بھی گزر چکی ہے اس سے پہلے، پھر بھی عنوان کے حساب سے ہم اس کی کیا روایت ہم دیکھ لیتے ہیں کہ مرد صرف عورتوں کی امامت کرا سکتا ہے، مرد مرد مردوں کی امامت کرا سکتا ہے اور عورتوں کی بھی امامت کرا سکتا ہے۔ طبرانی کی روایت ہے کہ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا، "اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آج رات میں نے ایک عجیب کام کر لیا ہے۔ آپ نے فرمایا کون سا کام؟ ابی نے کہا، ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ میرے ساتھ گھر میں چند عورتیں تھیں، انہوں نے عرض کی کہ ہم لوگ پڑھنا نہیں جانتے اور آپ پڑھنا جانتے ہیں، لہذا آپ ہمیں نماز پڑھا دیجئے، تو میں نے 8 رکعت وتر پڑھایا، آپ اس کو سن کر خاموش ہو گئے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ میں نے آپ کی خاموشی کو رضامندی پر محمول کیا۔ اس روایت کو ابو یعلا نے اور طبرانی نے معجم الاوسط میں نقل کیا ہے۔ تو یہاں ایک مسئلہ ایک نیا بھی ہے اس کے اندر، وہ یہ کہ یہاں صرف ایک مرد ہیں اور پیچھے پڑنے والے تمام کی تمام عورتیں ہیں، تمام کی تمام عورتیں ہیں۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے گھر کی عورتوں کو اپنے باجماعت نماز پڑھائی ہے، جیسا کہ اس میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ عورتوں نے کہا کہ ہمیں نہیں پڑھنا آتا، ذرا آپ پڑھا دیجئے، تو عبی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں نماز پڑھائی۔ تو اس طرح سے ایک مرد ہو گھر کے اندر، باپ ہے، اور باپ کی اس کی بیوی ہے، اس کی بیٹیاں ہیں، باپ کے علاوہ کوئی دوسرا مرد گھر میں نہیں ہے، تو باپ آگے کھڑا رہے اور اس کی بیوی اور ان کی بیٹیاں یہ سب ان کے پیچھے، سب ساتھ میں پیچھے کھڑے رہیں گی، تو یہ طریقہ ہوگا جب ایک ہی مرد ہو باقی سب کے سب عورتیں ہوں۔ تو اس طرح سے یہ عورتوں اور مردوں کی امامت کا مسئلہ یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ اب آگے جو نماز جمعہ وغیرہ دیگر مسائل بیان کیے گئے ہیں انشاءاللہ اس کو کل کے درس میں ہم پڑھیں گے۔ آپ لوگوں کے پاس اس سلسلے میں کوئی سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بند کر دے ریکارڈنگ۔ جی سر۔